نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ جاہل، احمق اور بد کردار سے اچھے مشورے کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ اگر عورت صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ ہی دے گی۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو۔ بے وقوف لوگ اپنے اسرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ طلب صادق ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا ہوتی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور خدا لامحدود ہے۔ اگر محدود یعنی انسان لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کی نصرت کا کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا انسان میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا، اس کی نجات ہو گئی۔ شیطان انسان کا ازل سے دشمن ہے، اس لیے ہر لمحہ اس سے ہوشیار رہو۔ جو مصیبت میں کام نہ آئے وہ دوست نہیں۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں گناہگار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے باز آ جائے۔ دل کی صفائی یعنی نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے۔ قضاء کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ خر دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کے حضور دست و بستہ کھڑے ہو۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا اندازہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے۔ وہم کا کوئی علاج نہیں۔ توہم پرست سے جو عقیدہ چاہے منوا لیں۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے۔
حسد ایک بیماری ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے۔ واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو خدا کے ساتھ عہد توڑتا ہے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے، تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو، اور وہ خود تقدیر کے عزائم پورا کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اس سے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔ انسان کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ نااہل سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی اور ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو اس کے شر سے بچنا چاہیے۔ خدا پر توکل کرو، وہ قادر اور مطلق ہے۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش اور عقل مند ہے۔ وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ تمام کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انجام پاتے ہیں۔